اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ روایت اول کے مطابق ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا ہم سب کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ان کے صدقے ان کی معرفت عطا فرمائیں اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس شہادت کی مناسبت سے آپ سب کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً خدمت امام زمانہ علیہ السلام کے محضر میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اس سیشن کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا پہلا دور یعنی بچپنے کا دور، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس دور میں جب ہم نے ان کی ولادت کے بارے میں مختلف مطالب احادیث سے پیش کیے، اور دیکھا ہم نے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے کس قدر اہتمام کیا ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمیں مختلف مطالب مختلف اعتبار سے ہمیں بیان فرمائے۔ مثلاً ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مختلف ناموں کے مختلف میننگز ہمیں بتائے ہیں ائمہ علیہم السلام نے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ ہم مزید آج کے سیشن میں اور خصوصاً آنے والے سیشنز میں دیکھیں گے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا بچپن، اپنی چائلڈہڈ کس ایٹماسفیئر میں گزاری، کس ماحول میں گزاری، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت سارے تربیتی نکات ہمیں مل سکتے ہیں۔ خصوصاً بہت سارے ماں باپ سوال کرتے ہیں، اور واقعاً یہ ایک ریالٹی ہے کہ ماں باپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ تو آئیں ہم آج دیکھتے ہیں کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس فضا میں انہوں نے تربیت پائی، اور ان کے جو اب ان کی عمر کے شروع کے جو 6 سال تھے وہ کیسے گزرے، اس پہ ہم کچھ نظر ڈالیں گے۔ اور سب سے پہلا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، کسی انسان کی تربیت بات کرتے ہیں، ہر انسان دیکھیں جتنے بھی ٹائپس آف پیپل ہیں آج ہمارے اطراف میں، مثلا بہت سارے لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کی اخلاق، آپ ان کا اخلاق دیکھیں، ان کے مورلز دیکھیں کتنے اچھے ہیں، ان کا بیہیویئر کتنا اچھا ہے، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں بد اخلاق نظر آتے ہیں، یہ بھی آپ کو معاشرے میں اور سوسائٹی میں بہت سارے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سوسائٹی کے اندر، جب بڑے ہوتے ہیں تو کرمنلز بن جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، اور جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان دی اینڈ جیل چلے جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے جرائم اور کرائمز انجام دیتے ہیں کہ ان کا اینڈ سزائے موت ہوتی ہے، یا بعض ایسے کرائمز کو انجام دیتے ہیں کہ ان کو 20-25 سال جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کیا ہے، آپ کیوں ہمارے اطراف میں اتنے ٹائپس آف انسان رہتے ہیں؟ کچھ انسان کنجوس ہوتے ہیں، صحیح ہے، کچھ انسان بخیل ہوتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان سب کا ریلیشن تربیت سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم روان شناس کون ہیں؟ جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سائیکالوجی کے ماہر اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی تربیت میں 3 اہم چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں۔
3 ایسے عوامل ہیں جو ہر انسان کی تربیت میں ڈائریکٹ افیکٹ رکھتی ہیں. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وراثت. پہلی چیز کیا ہے؟ وراثت. دوسری چیز ایجوکیشن اینڈ کلچر، تعلیم اور ثقافت. ایجوکیشن، تعلیم، ثقافت یعنی کلچر. تیسری چیز جو انسان کی تربیت میں مؤثر ثابت ہوتی ہے، ڈائریکٹلی اثر رکھتی ہے، وہ ہے محیط زندگی. محیط یعنی ماحول، زندگی کا ماحول. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہم ان تینوں ایلیمنٹس کو تطبیق کرتے ہیں. پہلی چیز وراثت ہے. اگر آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وراثت کو مد نظر رکھیں تو بہترین شکل میں آپ کو ان کی وراثت نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو فادر ہیں، ان کے جو بابا ہیں، وہ کون ہیں؟ خود ذات مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اگر میں ایک ڈیفینیشن میں بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے، ایسی بینگ ہے، ایسی ہستی ہے کہ جس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں. صحیح ہے، نبی اکرم نبی ختمی ہیں. ٹھیک ہے، نبی ختمی کی ذات مبارک میں پچھلے تمام انبیاء کے فضائل موجود ہیں. بس نبی اکرم ایک کمپریہنسو ذات ہیں، ایک جامع نبی ہیں، تمام انبیاء کے جامع ہیں. جامع، جیم الف میم اور عین، اس کو کہتے ہیں جامع، کمپریہنسو. یعنی تمام انبیاء کا آپ مجموعہ کریں، ٹوٹل کریں، ان سب کے فضائل نبی اکرم کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے بابا، ان کے فادر جو ہیں نبی اکرم ہیں. صحیح ہے، اس قدر وراثت میں عظیم. اور ماں کون ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی ہستی کہ جس کو خداوند متعال نے خود اپنا سلام پیش کیا ہے، جس نے اپنا سارا سرمایہ اور کیپٹل اسلام کی راہ میں، دین اسلام کی راہ میں پیش کیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایسی خاتون ہے. البتہ ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک وسیع نگاہ کے ساتھ ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ موجود ہے، علماء کی لیکچرز موجود ہیں اور کتابیں موجود ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کی طرف حتماً رجوع کریں. بس اب خلاصے کے طور پر وراثت میں دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وراثت مبارک ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ ایلیمنٹ کیا تھا تربیت کا؟ تعلیم اور کلچر. فی الحال میں کلچر کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کلچر ایک وسیع موضوع ہے. لیکن تعلیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، میں اگر یوں کہوں تو بہتر ہے. دیکھیں، کسی کو جب تعلیم دینی ہوتی ہے، تعلیم دینے کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہے، ایک مربی کی ضرورت ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا معلم کون تھا؟ ان کا مربی کون تھا؟ آنسر سمپل، خود ان کے والد، خود نبی اکرم کی ذات مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا کے معلم ہیں. تو اس سے بہتر اور کیا معلم انسان کو نصیب ہو کہ خود ایک نبی، وہ بھی نبی ختمی جو ہیں، وہ ان کے معلم ہیں. یعنی ان کا بچپنا، حضرت زہرا کا بچپنا نبی اکرم کے سائے میں گزرا ہے. ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ، ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. تیسری چیز کہ جس کے اوپر آج میں فوکس اور تمرکز کرنا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ تیسرا ایلیمنٹ، ایٹماسفیئر. کس ایٹماسفیئر میں انسان تربیت پائے تو وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. کس ایٹماسفیئر میں انسان تربیت پائے تو وہ برا انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. یعنی آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اگر انسان کو ایک اچھا ایٹماسفیئر جو دین اسلام نے کہا ہے، کہ دین اسلام نے مثلا کہا کہ ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے،
حسینی بننے کے لیے، علوی بننے کے لیے، حسنی بننے کے لیے، مہدوی بننے کے لیے یہ ایلیمنٹس ہونے چاہیے اس ایٹماسفیئر کے اندر، تب جا کے انسان حسینی بنتا ہے۔ اور اگر وہ ایلیمنٹس نہ ہو اور اینٹی ایلیمنٹس ہو تو کیا ہوگا؟ نیگیٹو ایلیمنٹس ہو تو انسان بڑا ہو کر یزید بنتا ہے، کوئی کرمنل بنے گا وہ۔ صحیح ہے؟ تو یہ بہت اہم موضوع ہے کہ آپ خود دیکھیں آپ کے گھر میں، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کا ایٹماسفیئر کیا ہے۔ اگر نیگیٹو ایٹماسفیئر ہے اور آپ مجبور ہیں کہ آپ اس ملک میں رہیں تو آپ کو پھر بہت دقیق ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ کس طرح اپنے بچے کو اس نیگیٹو ایٹماسفیئر سے بچائیں۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ اب اس کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کس چیز کو؟ ایٹماسفیئر کو، زندگی کے ماحول کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دو قسم کے ایٹماسفیئرز ہیں۔ ایک وہ ایٹماسفیئر ہے جو گھر کے اندر ہے، انٹرنل ایٹماسفیئر، اوکے، یو کین نیم اٹ لائک دس، انٹرنل ایٹماسفیئر گھر کے اندر۔ اور دوسرا کیا ہے؟ گھر کے باہر کا ایٹماسفیئر، ایکسٹرنل ایٹماسفیئر۔ گھر کے اندر کا جو ایٹماسفیئر ہے، اب اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر اس مسئلے کو ہم دیکھیں تو ان کے گھر کا ایٹماسفیئر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسری طرف سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، تو گھر کا ایٹماسفیئر جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوا ہے وہ ایک پاک ایٹماسفیئر ہے۔ ایسا ایٹماسفیئر ہے کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بچپنا، ان کی چائلڈہڈ نبی اکرم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تربیت میں اور ان کے سائے میں ان کو یہ تربیت نصیب ہوئی ہے، ان کے سائے میں یہ بڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک ایسی، آپ گھر کو پتہ ہے کیا فرض کریں؟ آپ گھر کو ایک سرزمین فرض کریں، گھر کے اندر کی سرزمین، گھر کے باہر کی سرزمین۔ یعنی آپ اس کو یوں بھی کہیں کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ ایک سرزمین کی مانند ہے، اٹس لائک اے سرزمین، اوکے۔ اب گھر کے اندر کی جو سرزمین ہے بالکل پاک اور پاکیزہ ہے۔ صحیح ہے؟ وہ آیت بھی بہت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اگر مجھے وہ آیت یہاں پر مل جائے۔ کیا تھی وہ آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، سرزمین پاکیزہ سے پاک سبزہ اگتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جو سرزمین ملی گھر کے اندر، گھر کی سرزمین، وہ پاک اور پاکیزہ تھی۔ گھر کے باہر دیکھیں، اب یہ ایک عجیب بات ہے، اب یہیں پر تو اصل ٹاپک ہے کہ گھر کے باہر کا جو ایٹماسفیئر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ملا وہ مشکلات سے بھرا ہوا ایٹماسفیئر تھا، سختیوں سے بھرا ہوا ایٹماسفیئر تھا۔ آپ دیکھیں، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 2 سال کی تھیں تو کیا ہوا 2 سال کی عمر میں؟ اگر آپ ذہن میں، اگر آپ تاریخ میں جائیں، حضرت زہرا 2 سال کی ہیں اور بعثت کا 7واں سال ہے۔ صحیح ہے؟ حضرت زہرا کی ولادت کب ہوئی؟ 5th year of بعثت، بعثت کا 5واں سال۔ جب 2 سال کی ہوتی ہیں تو بعثت کا 7th year ہوتا ہے، 7واں سال۔ بعثت کا 7واں سال ایسا سال ہے کہ جس میں قریش کے، یعنی عرب قریش، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جو اپنے آپ کو پیغمبر خاتم کہتا ہے، یہ تو کامیاب ہو رہا ہے، ہی از بینگ سکسیسفل ان ہز مشن، یہ مختلف اپنی ٹیمز کو جمع کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے بھائی؟ قریش کی ذہنیت آپ دیکھیں، قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی دیکھ رہی ہے کہ ہی از بینگ سکسیسفل ان آل ہز مشنز۔ تو یہاں پر قریش کے لوگوں نے کیا کیا؟ قریش بالآخر اس کامیابی کو تحمل نہ کر پائے، برداشت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیا پرابلم تھی قریش کو؟ قریش کو سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اگر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں اور پورا مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو ہم جو لیڈر بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، ہم جو یا قریش کی جو مکہ کی جو اقتصاد ہے، مکہ کا جو اکنامیکل سسٹم جس پر ہم قابض ہیں، یہ قبضہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحیح ہے، یہ حکمرانی مکہ کے اوپر جو ہماری ہے، یہ حکمرانی ہم سے چھن جائے گی. اگر نبی اکرم کامیاب ہو گئے تو وہ حکومت پر آ جائیں گے. یہ قریش دیکھ رہے تھے. کیا کیا قریش نے پھر؟ قریش نے یہاں پر ایک کام یہ کیا کہ 40 جو بڑے لیڈرز تھے، ایلیٹس تھے قریش کے، ان کو جمع کیا. انہوں نے ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک قرارداد لکھی، ایک عقد نامہ لکھا، عین قاف دال، عقد نامہ لکھا انہوں نے، جس میں انہوں نے، یا یوں کہوں گے عہد نامہ لکھا، یہ بہتر، عہد نامہ لکھا، اور کچھ اگریمنٹس انہوں نے سائن کی، جس کا نتیجہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. وہ عہد نامہ انہوں نے سائن کیا اور کعبہ کے اوپر انہوں نے آویزان کر دیا، لٹکا دیا وہ عہد نامہ. البتہ بعض ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں ملتا ہے کہ بعد میں یہ عہد نامہ انہوں نے کعبہ سے ہٹا دیا تھا کچھ پرابلمس کی وجہ سے. اس عہد نامے میں انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم محمد اور اس کی پوری ٹیم کو اور اس کی فیملی کو ان کے اوپر سینکشنز ڈال دیں گے. وی ول سینکشن دیم. یعنی سینکشن کا کیا نتیجہ ہوگا کہ محمد اور، یعنی میں قریش کی زبانی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ محمد اور اس کی ٹیم اور اس کی پوری فیملی ممبرز کوئی خرید و فروخت بازار سے نہیں کر سکتے، کوئی سوسائٹل اور معاشرتی اور اجتماعی تعلقات ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یعنی کوئی بھی ان کو سلام نہیں کر سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا. ٹوٹل بائیکاٹ آف محمد اینڈ ہز ٹیم اینڈ ہز فیملی، ٹھیک ہے، ود دا سوسائٹی آف مکہ. یہ ہو گیا، یہ طے ہو گیا. انہوں نے عہد نامے میں اگری کیا اور اس کے اوپر انہوں نے سائنس کی پہ مور لگائی انہوں نے. نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں. انہوں نے اب بالآخر یہ ماجرہ کیسے پیش آئے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بالآخر شعب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی فیملی کو اور اپنے تمام صحابہ کرام کو جو کہ جدید مسلمان تھے، جاتے ہیں شعب ابی طالب میں اور وہاں پر پناہ لیتے ہیں. شعب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملی ممبرز اور ان کی ٹیم 3 سال تک اس شعب کے اندر رہتی ہیں، زندگی گزارتے ہیں. اب یہ واٹ از شعب؟ شعب کس چیز کو ہم کہتے ہیں؟ شعب در حقیقت ایک ایسی جگہ ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان، وہ جگہ جو ہے ایک، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب انگلش میں، آئی ہیو ٹو سرچ. یعنی ایک ایسی جگہ ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان جاتی ہے اندر، اور ایک شکاف ہے، یعنی آپ اس کو شکاف کہہ سکتے ہیں. اوکے، شکاف بین 2 پہاڑ، ٹھیک ہے، بٹوین دا 2 ماؤنٹنز ایک جگہ ہے، اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. اس کی پکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. وہاں پر یہ جدید مسلمان اپنے پیغمبر کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ جو ہے پناہ لیتے ہیں. 3 سال تک یہ محاصرہ اور بائیکاٹ پیش آتا ہے. یعنی 7th ایئر آف بعثت سے لے کر 10th ایئر آف بعثت تک. کیا خصوصیات، کیا اس میں بات تھی ان 3 سالوں کے اندر؟ کیا ہوا ان 3 سالوں کے اندر؟ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس شیپ سے باہر آئیں اور جائیں، مثلاً کسی مارکیٹ میں جائیں، شاپ پہ جا کے کوئی چیز خرید کر لائیں، کھانا یا پینا لے کر آئیں اور فراہم کریں. نبی اکرم کو یا ان کی آل کو، ان کے اہل البیت کو اصلاً اجازت نہیں تھی، سوائے 2 ٹائمز آف دا ایئر، ایک عمرہ کے موسم میں اور ایک موسم حج میں. یعنی ماہ رجب میں جب عمرہ کا سیزن ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں جب حج کا موقع ہوتا ہے، ان 2 موقعوں پہ فقط ان کو اجازت تھی کہ وہ جا سکتے ہیں اور خرید و فروخت کر کے واپس آ جائے. لیکن پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ
جب یہ مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ جائیں، جب وہ بازار جاتے تھے، مارکیٹ جاتے تھے، تو قریش کے حکم سے اس زمانے میں اس ٹائم پر مارکیٹ کی قیمت اور پرائسز بہت ایکسپینسو ہوا کرتی تھی. یعنی قریش کے حکم کے مطابق مارکیٹ پرائسز وڈ گو اپ، اوکے، ویری ایکسپینسو. لہٰذا مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ وہ خرید و فروخت کریں اور بازار سے کچھ کھانا غذا جو ہے فراہم کریں. لیکن ہمیں روایات میں اور تاریخی اکاؤنٹس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مخفیانہ طور پر جو ہے وہ جاتے تھے شیب ابی طالب سے باہر جاتے تھے اور غذا جو ہے وہ لے کر آتے تھے. یعنی آپ یوں کہیں کہ جس کو آج کی زبان میں بلیک مارکیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس بازار سیاہ، فارسی میں اس کو کہتے ہیں بازار سیاہ، بلیک مارکیٹ. یعنی امیر المومنین علیہ السلام جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اور مخفیانہ طور پر جا کے چیزیں لے کر آتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ مرے شیب کے اندر. روایات کے اندر ہے کہ بچوں کی فریادیں جو ہے وہ شیب سے باہر تک جو ہے سنائی دیتی تھی، اور جو شیب سے باہر جو مختلف چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ان گھروں کے اندر جو افراد تھے ان کو بچوں کی فریادیں سنائی دیتی تھی، بھوک کی وجہ سے جو روتے تھے بچے. اب یہ جسٹ امیجن، یہ اب صرف تصور کریں آپ کہ یہ موقع ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 2 سال کی ہیں اور 2 سال 3 سال 4 سال 3 سال تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شیب ابی طالب کے اندر ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ حضرت زہرا نے اپنی آنکھ شیب ابی طالب میں کھولی ہے. جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی، 2 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کے گھروں میں بچے ہیں، 2 سال کا بچہ نارملی واکنگ شروع کرتا ہے اور آپ کو سب معلوم ہے. اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک معصوم کی بیٹی تھیں، تھوڑی میچور ہوں گی، لیکن بلا کر ذہنی طور پہ میچورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹی نہیں تھی. ظاہر سی بات 2 سال کی تھی، لیکن 2 سال کے اندر بچہ جو کھیلتا ہے، جاتا ہے، چلنا سیکھتا ہے. یہ سب کچھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے تھا. اب اس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ شیب ابی طالب واقعاً ایک جیل کی طرح تھا، زندان کی طرح تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کھانے پینے کو پرابلمس ہوتی تھی. بعض اوقات یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک کھجور فقط ہوتا تھا اور سارے افراد شیب ابی طالب میں اس ایک کھجور کو جو ہے وہ صرف چوسنے کی حد تک جو ہے وہ اس کو تناول کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر چوس کر مثلا کسی دوسرے کو دینا. یہ حالت تھی شیب کے اندر. اس قدر سنگین بائیکاٹ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی فیملی اور صحابہ کرام کا جو جدید مسلمان تھے. پس اس زندان میں حضرت زہرا نے اپنی آنکھ کھولی اور سختیوں میں زندگی کو گزارا. 3 سال یعنی سختی، آپ دیکھیں سختیوں میں گزارا ہے، آسانیوں میں نہیں گزارا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے. اور ایک اور ہسٹوریکل اکاؤنٹ میں، کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس ثروت اس وقت بھی زیادہ تھی، تو یہ کہا جاتا ہے، خود علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرہ صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا اکثر جو سرمایہ تھا وہ اسی بائیکاٹ کے 3 سال کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہیں اور تو پیسے نہیں تھے، کہیں اور تو کیش نہیں تھا، فائنینشیل ان کا کوئی سرمایہ تو نہیں تھا نبی اکرم کا، وہ صرف حضرت خدیجہ کے پاس تھا. انہی کا پیسہ جو ہے وہ مصرف ہوا کرتا تھا کھانا پینا لانے کے لیے اور غذا لانے کے لیے، ٹھیک ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے 3 سال بس یہاں پر گزارے. یعنی اپنے ہر بچہ جو ہے ان 3 سال کی عمر میں ایک سنہرا دور گزارتا ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا سنہرا دور سختیوں میں گزارا ہے. شیب ابی طالب کے سنگلاخ میں حضرت زہرا نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اس زندگی ایسی سختی والی زندگی سے انہوں نے مختلف لیسنز لیے، مختلف درس لیے. جب انسان سختی میں گزارتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی واقعاً کیا ہوتی ہے. ابھی یہاں پر ممکن ہے
ایک پوائنٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں، چلیں اس تربیتی پوائنٹ پہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ سائڈ پہ چلے جاؤں اور پرابلم نہ ہو جائے، یا پرابلم سے مراد یہ کہ ٹائم گزر نہ جائے۔ اب بعثت کا جو ہے وہ 10واں سال آتا ہے۔ اب آپ یوں تصور کریں، 3 سال سختی میں، اب بعثت کا 10واں سال، 10th ایئر آف بعثت، شیب ابی طالب کا بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل البیت اور صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ باہر آتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ اس زندان سے یہ آزاد ہوتے ہیں، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ماتم بپا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سال تھا، سال دہم، 10th ایئر، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں۔ کون حضرت ابو طالب؟ جو نبی اکرم کے بیک سپورٹ تھے قریش کے مقابلے میں۔ جب تک ابو طالب تھے قریش کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نبی اکرم کا۔ اب ابو طالب فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور حضرت ابو طالب کے فوت ہونے کے کچھ ہی لمحے یا یوں کہوں مہینے بعد یا ہفتے بعد، تاریخ دقیق مجھے دیکھنی پڑے گی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ماں بھی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک طرف سے حضرت ختیجہ غمگین، جب حضرت ختیجہ جو ہے چلی جاتی دنیا سے، خود حضرت فاطمہ کے اوپر یہ صدمہ گزرا ہے۔ ایک طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ چلی جا چکی دنیا سے، اور ان کے بیک سپورٹ یعنی حضرت ابو طالب۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غمگین سال، غم کا سال، حزن کا سال۔ اب یہ سب جو میں باتیں اگر بیان کر رہا ہوں تو آپ اپنی ذہن میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس سختی کو تصور کریں۔ آپ 3 سال شیب ابی طالب، وہاں سے نکلنے کے بعد فوراً حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، کچھ ہی ہفتوں یا مہینوں بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر قریش کو موقع ملا ہے کہ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ نبی اکرم کو نقصان پہنچایا جائے، نبی اکرم کو اذیت کی جائے، ان کو آزار پہنچایا جائے، ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جائے، ان کو جسمانی ٹارچر کیا جائے۔ یہ قریش کی پلاننگز ہیں۔ اب اور گھر میں کون ہے؟ فقط اور فقط حضرت زہرا ہے، ماں جا چکی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے، پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں کچھ آپ کے سامنے مثالیں اور ہسٹوریکل دردناک ہسٹوریکل اکاؤنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کون سا ماحول ملا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہم نے تربیت کے 3 ایلیمنٹس بتائیں۔ پہلا کیا تھا؟ وراثت، دوسرا تعلیم اور ثقافت، کلچر، اور تیسرا زندگی کا، اطراف کا ایٹماسفیئر اور ماحول۔ ہم اس ماحول کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کیسا ماحول نصیب ہوا۔ اب دیکھیں، بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں خون آلود ہو جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت ابو طالب نہیں ہیں کہ ان کو بچا سکیں یا ان کی وجہ سے قریش جو ہے وہ ہچکچائے اور کوئی کام نہ کرے، حملہ نہ کرے۔ نہیں، اب نہ حضرت ابو طالب ہیں نہ حضرت خدیجہ ہیں۔ اب ایک واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کے چہرے مبارک پر خاک اور مٹی جو ہے وہ پھینکی جاتی ہے۔ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناسزا اور دشنام کہا جاتا ہے قریش اور ان کے ہواداروں کی جانب سے، اور یہ سب واقعات ان کے ساتھ روزانہ پیش آتے تھے، اور اس خاک آلود چہرے سے، خون آلود بدن کے ساتھ گھر میں آتے تھے۔ جب گھر میں آتے تھے
تو دیکھتے تھے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بیٹی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرد قریش سے آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک اور مٹی جو ہے وہ پھینکتا ہے، اور نبی اکرم کا چہرہ جو ہے خاک آلود، اس خاک آلود چہرے سے گھر آتے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ 6 سال کی ہیں یہاں پر، اور اپنے بابا کے چہرے سے جو ہے وہ اور بدن سے خاک کو جو ہے مٹی کو ہٹاتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی زہرا کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی گریہ نہیں کرنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارا پشتیبان ہے۔ اگر ابو طالب چلا گیا ہے، اگر ابو طالب چلے گئے ہیں تو خالق ابو طالب تو موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک دن گھر سے باہر آئیں تو ایک تلخ حادثہ ان کو دیکھنا پڑا۔ مسجد میں ایک دن وہ آتی ہیں اور دیکھا کہ مشرکان قریش مسجد حرام یعنی مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت زہرا جو ہے وہ ان کی باتوں کو سن رہی ہیں۔ کیا سن رہی ہیں؟ وہ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں؟ قریش آپس میں کانسپیریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں نبی اکرم کو قتل تک پہنچانے کا، ان کی قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کی یہ باتیں سنی تو فوراً گھر پہ آتی ہیں اور اپنے بابا کو یہ پورا ماجرا سناتی ہیں۔ تصور کریں کیا عجیب ماحول ہے یہ، اور یہ ایسا ماحول بن چکا کہ یہ روزانہ پیش آ رہا ہے، تقریباً روزانہ پیش آ رہا ہے حضرت زہرا اور نبی اکرم کے ساتھ۔ یعنی ایک غربت کا دور ہے، تنہائی کا دور ہے، یہ گویا تنہائی کا دور ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں مشغول تھے، سجدے میں مشغول تھے کعبہ کے ساتھ۔ ابو جہل لعنت اللہ علیہ وہ آتا ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور وہاں پر آ کر نبی اکرم سجدے میں ہے، نبی اکرم کے پاس آ کر اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، باتیں سناتا ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 6 سال کی ہیں، ان کو یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ دوان دوان آتی ہے مسجد میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچاتی، یعنی نبی اکرم کے پاس آتی ہیں، ان کو دلاسا دیتی ہیں۔ نبی اکرم جو ہے وہ اب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں تاریخی جو معتبر کتابوں میں درج ہوئے ہیں۔ بس آپ دیکھیں، یہ ایک میں نے خلاصہ آپ کو صرف بتایا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ بچپنے کا دور جو سختیوں میں گزرا ہے۔ اب ہم سمرائز کریں گے، اب میں کچھ آپ کو نتیجے دینا چاہتا ہوں، فقط واقعات تو بیان کرنا مقصد نہیں ہے ان سیشنز کے اندر۔ ہمیں اس سے سیرت لینی ہے، ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر۔ پہلا نقطہ کیا ہے یہاں پر؟ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ یہ زندگی جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بچپنے کی زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ ظاہراً تو سختیوں میں ہے، ظاہراً تو غم و اندوہ کی زندگی ہے، ظاہراً تو ایسی زندگی ہے جس میں غمگینیاں ہیں، آنسو ہیں، اشک ہیں، یہاں پر ماتم ہے یہاں پر۔ لیکن ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ سب ایک بشری اور انسانی پہلو ہے، ملکوتی پہلو نہیں ہے، معنوی پہلو اس اعتبار سے نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کے سامنے پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ ہر معصوم کے ایک جسمانی اور زمینی پہلو ہوتا ہے اور ایک ملکوتی اور معنوی پہلو ہوتا ہے۔ اس کو اگر میں ایک اور تعبیر سے کہوں، وہ یہ کہ یہ سختیاں جب ایک انسان اس سے دوچار ہوتا ہے، خصوصاً وہ انسان جو کہ معصوم ہے، اس کو غور سے سنیں،
پھر میں حدیث بھی ایک لے کے آؤں گا آپ کے سامنے جو اس بات کی تائید کرے گی. جب انسان خصوصاً معصوم علیہ السلام ان سختیوں کو دیکھتا ہے، خصوصاً وہ سختیاں جو بچپنے میں گزری ہیں، بچپن کے اندر آپ فرض کریں نا، تصور کریں اس وقت مثلا خدا نہ خواستہ کوئی والدہ، کسی کی والدہ جو ایک بچہ ہے 5 سال کا، اس کی والدہ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا سے چلے جائے، یا کسی اور حادثے میں اس کے ماں باپ چلے جاتے دنیا سے، کیا اس کا بچپنا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال ایسی دے رہا ہوں تاکہ ہم ملموس ہو سکے ہمارے لیے، محسوس ہو سکے ہمارے لیے. اب ایک معصوم کے لیے تصور کریں، عام انسانوں کی نسبت معصوم کے لیے زیادہ سختیاں ہیں، حدیث انشاءاللہ آنے والی ہے. یہ وہ سختیاں جو معصوم کو اور ایسے انسانوں کو بڑا کرنے کے لیے، بزرگ کرنے کے لیے، ان کے وجود کو پھیلانے کے لیے ہیں. صحیح ہے، آئی ہوپ آئی ایم ناٹ یوزنگ ڈیفیکلٹ ورڈز. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اگر ایک انسان، آپ کی آرزو نہیں کہ آپ کمال انسانی تک پہنچیں، سب کی آرزو ہے، بلکہ سب کا ہدف ہی یہی ہے. صحیح ہے، خدا نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. انسان یعنی میں اور آپ سب اس زمین پر خلیفہ ہیں. خلیفہ ہو گئے؟ نہیں، خلیفہ ہوئے نہیں، خلیفہ بننا ہے. خلیفہ یعنی کیا؟ خلیفہ یعنی یہ کہ ہر انسان کے اندر خدا کے اسما خدا کے اسماء الہی جو ہے ہر انسان کے اندر محقق ہو جائیں، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ پرفیکشن تک اور کمال تک جا سکتا ہے. اس کمال تک پہنچنے کے لیے ایک بہت اہم شرط سختیاں ہیں، مشکلات ہیں. جب تک انسان مشکلات سے دوچار نہیں ہوتا، سختیوں سے دوچار نہیں ہوتا، کمال کا راستہ آسانی سے طے نہیں کرتا. ممکن ہے آپ سوال کریں کہ فقط یہی راستہ ہے، فقط سختیوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. تقریباً ایسا ہی ہے، 95% ایسا ہی ہوتا ہے. جب انسان کو سہولیات اور فیسلٹیز اس کے اطراف میں ہوتی ہیں، نعمتوں سے وہ جو ہے وہ گھرا ہوتا ہے انسان، نعمت ہی نعمت ہے اس کے پاس، تو وہ اپنے ہدف اصلی کو بھول جاتا ہے اور اس کمال کے راستے کو طے نہیں کرتا. معمولاً سختیوں میں ہی انسان جو ہے وہ راستہ طے کرتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ السلام، دیگر معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سختیاں جو ہے وہ ان سے وہ دوچار ہوتے ہیں. پہلے بھی ان کے اندر کمال تھا. اب یہ ایک الگ بحث ہے، ممکن آپ سوال کریں کہ کیا کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ پہلے سے جو ہے وہ کامل نہیں تھے؟ نہیں، پہلے سے ہی کامل تھے. اس کمال کو 100% ایپلیکیشن، اب میں کس جملے سے کہوں میں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ چلیں میں یہ بھی سمجھا دیتا ہوں ابھی آپ کو، آئی ایم شیور کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں ایک مثال میں آپ کو موبائل کی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ موبائل خریدتے ہیں دکان سے، میرا نہیں، نیا موبائل آپ خریدتے ہیں، تو سیلز مین کیا کہتا ہے آپ کو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو گھر جا کر اس موبائل کو جب آپ ان باکس کریں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو چارج کریں گے، آپ 2 گھنٹے چارج کریں گے. صحیح ہے، تو اس موبائل کے اندر 100% چارج ہونے کی کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ 100% چارج ہونے کی کیپیبلٹی ہے. صحیح ہے، لیکن اس وقت 10% چارج ہے. جب آپ نے دکان سے خریدا ہے تو 10% ہے، لیکن جیسے آپ چارج لگائیں گے 2 گھنٹے بعد 100% تک چلے جائے گا، 100% چارج ہے. تو کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کیا اس کے اندر تو ہے ہی نہیں 100% پہلے سے، یہ آپ نے کیسا موبائل خریدا جس میں صرف 10% چارجنگ موجود ہے؟ نہیں بھائی، 10% تو ہے لیکن 100% تک پہنچانا ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ کمالات موجود تھے، لیکن جب اس زندگی میں آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، متولد ہوتے ہیں، تو اس کو 100% تک پہنچانے کے لیے ان کو کچھ سختیوں سے گزارا جاتا ہے. صحیح ہے، اس کے بارے میں مفصل بات ہو سکتی ہے.
روایات کے اندر آپ خصوصاً اصول کافی کے اندر ایک پوری کتاب ہے، کتاب الحجہ یا باب الحجہ، جو کہ حجت خدا کے بارے میں مفصل احادیث ہیں، اور اسی ٹاپک پہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہاں تفصیلاً موجود ہے. کوئی مجھ سے فی الحال کوشچن نہ کرے اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کے بارے میں خدا نے چاہا آپ دعا کریں کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں. اب میں آپ کے سامنے حدیث ذکر کروں. وہ کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء صلوات اللہ علیہم، سب سے زیادہ سختیاں جو ہیں وہ انبیاء کے لیے پیش آتی ہیں، سب سے زیادہ بلائیں انبیاء کے لیے پیش آتی ہیں. یہاں پر شدت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اشد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اشد شدت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، صحیح ہے؟ اور وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے سختیاں ہیں، بلائیں ہیں جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے لیے بھی سختیاں ہیں. اور پھر جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں، ان سے قربت اختیار کرتے ہیں اور ان کی سیرت کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے سختیاں ہیں. صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کمال اور رشد کے لیے جو ہے وہ انسان کو سختیوں سے دوچار ہونا ہوگا. دیر از نو چوائس. صحیح ہے؟ آپ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں نا، ایک گاؤں کا بچہ ہے اور ایک شہر کا بچہ ہے. صحیح ہے؟ گاؤں کا بچہ جو ولیج میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں جب وہ بچپن کا اس کا دور ہوتا ہے، اس کو نہ گاؤں میں، اوکے، ولیج میں، اس کو نہ کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، اس کو نہ مختلف حشرات سے اس کو ڈر نہیں لگتا. اور اس کو اگر مثلا ہلکا پھلکا ناشتہ دیا جائے تو وہ جی لیتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، سختیوں سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو شہر کا بچہ ہے، شہر جو سٹی میں رہتا ہے، اوکے، میٹروپول کے اندر رہتا ہے، وہاں پر میٹروپولیٹن کے اندر، صحیح ہے، تو یہ اس کو آپ کمپیئر کریں. ابھی آپ وہ بچہ جس نے بچپن سے جو ہے وہ کیلوگس کے کارن فلیکس کھائیں، بچپن سے وہ نیوٹریلا کی چاکلیٹ اور بریڈ میں لگا کے، سلائس میں لگا کے چاکلیٹ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عجیب، وہ روزانہ مثلا KFC کھا رہا ہے، پیزا ہٹ کھا رہا ہے، اور اس کے پاس جو ہے بچپن سے لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ دیا ہے آپ نے اس کو مقایسہ کریں اس شہر کے بچے کے سامنے. اگر اس کے سامنے کاکروچ آ جائے نا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو جائے گا، مقابلہ نہیں کر پائے گا. لیکن یہ جو روستائی بچہ ہے، جو ولیج کا ہے، جس نے گاؤں میں زندگی گزاری ہے، وہ مختلف مشکلات سے زندگی گزار سکتا ہے. بس فرق آپ کے سامنے واضح ہے. جو سختیوں میں زندگی گزارتا ہے وہ کمالات اس کے لیے فراہم جلدی ہو جاتے ہیں، جلدی وہ بڑا ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر، ہر لحاظ سے، اسپرچولی وہ جلدی بڑا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو شہر کا ہے، میٹروپولیٹن کی اولاد ہے، یہ اتنا جلدی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ بچپن کی پوری زندگی اس نے آسانیوں میں اور کارن فلیکس اور نیوٹریلا میں اس نے زندگی گزاری ہے. صحیح ہے؟ اوکے. تربیت میں بس یہی ہے. اسی وجہ سے تربیت میں علماء فرماتے ہیں، ایکسپرٹس یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، کچھ بچوں کو لوس تربیت نہ کریں، ناز ہو، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کے ساری، محبت کے اوپر آؤں گا میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ محبت کے ساتھ نہ کریں، لیکن بہت ناز پروری نہ ہو. سمجھتے ہیں آپ ناز پروری؟ ٹھیک ہے، یعنی لگژری لائف میں اس کی تربیت نہ ہو، پرابلم ہو جائے گی پھر. صحیح ہے؟ آئیں گے انشاءاللہ ہم تربیت کے اوپر مفصل بات کریں گے. اگر ایک بچہ سختیوں میں تربیت پائے نا، یا میڈیم لیول کی سختیوں میں تربیت پائے، تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو سختیوں میں تربیت پایا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بردباری کی صفت آتی ہے، حلیم ہوتا ہے، وہ حلم، حلیم، مشکلات کے سامنے صبر کر سکتا ہے. اوکے. اور ایک اور روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو جریمہ کریں، چالان دیں، فائن دیں. صحیح ہے؟ انسان جب روڈ ٹریفک کو، اس کے قوانین کو فالو نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو فائن لگتا ہے. صحیح ہے؟ اس کو جریمہ کہتے ہیں، چالان کہتے ہیں.
تو بعض اوقات تربیتی سٹیجز کے اندر بچوں کو جریمہ دینا چاہیے، فائن دینا چاہیے، البتہ نہ پیسے والا فائن. صحیح ہے، انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس. لیکن پھر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ فائنز بھی نہ دیں بچوں کو، بہت زیادہ بھی سختیاں نہ کریں، یہاں پر افراط و تفریط نہ ہو یہاں پر. اوکے، انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اس بچپن کی سختی میں زندگی گزارنے کا نتیجہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد نظر آتا ہے، جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کو غصب کیا گیا خلیفہ اول کے توسط سے. تب ہمیں حضرت زہرا نظر آتی ہیں میدان میں، اور ان 75 ڈیز یا 95 ڈیز کے پورے ٹائم پیریڈ میں ایک لمحہ ہمیں نہیں ملتا جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سکون سے بیٹھی ہوں. مسلسل لوگوں کو اویکن کرنے میں انہوں نے اپنا ٹائم لگایا ہے. انہوں نے جو مسلسل گریہ و زاری کی، یہ فقط ایموشنل گریہ نہیں تھا، بلکہ یہ ولایت کے دفاع میں گریہ تھا. وی ول ٹاک اباؤٹ دس کہ حضرت زہرا نے اپنے یہاں پر شوہر کا دفاع نہیں کیا، بلکہ اپنے امام کا دفاع کیا. اس دفاع امامت میں وہ کھڑی ہوئیں اور ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھی. یہ اس سختی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قریش کس قدر اہانت کر رہے ہیں میرے بابا کی جانب، کس قدر خاک پھینک رہے ہیں میرے بابا کے اوپر، خون آلود کر رہے ہیں. یہ سب حضرت زہرا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ان سختیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دفاع ولایت میں مسلسل جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے. ہم نہیں کہتے امام زمانہ علیہ السلام کو یا قائم، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. ہم کہتے ہیں نا قائم، قائم قیام سے ہے. حضرت زہرا مسلسل قیام کی حالت میں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی امام علی کے ساتھ یا ساتھ نہیں دے رہا تو اپنے پورے وجود سے جو ہے تڑپ رہی ہیں. یہ سب اس تربیت خدائی کا نتیجہ ہے کہ خدا نے خود حضرت زہرا کی تربیت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے. انشاءاللہ ہم خصوصاً بات کریں گے اس بارے میں، لیکن کل سے ہم شروع کریں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا دور، جو کہ ان کی فیملی لائف کا دور ہے، خانوادگی لائف کا دور ہے. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.